اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جمعرات کا ہمارا سلسلہ بالخصوص قربانی کے موضوع پر چل رہا ہے، اور آج ہم جانوروں کے عیوب، جو جن جانوروں میں عیب ہوتا ہے قربانی کے حوالے سے، آیا ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم کلام کریں گے۔ آپ شامل سلسلہ رہیں، اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پہ آنکھ کے حوالے سے، اس کے کان کے حوالے سے، اسی طرح اس کے اندر لنگڑا پن ہے یعنی پاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف قسم کے عیوب پائے جاتے ہیں۔ تھن، جانوروں میں تھن ہوتے ہیں تو تھن کے حوالے سے بھی عیوب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چند عیوب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آئیے ہم ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانوروں میں عیب کی کیا صورت ہوتی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قربانی کے عیوب، ان کا جو سوال ہے اس کا جواب کافی تفصیل طلب ہے، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم جواب دیں گے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی شخص جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، جس پہ قربانی واجب ہے، اس پر یہ چیزیں بھی لازم ہیں کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے، کہ جب جانور لینے کے لیے جائے تو اس کو معلوم ہو کہ مجھے کون سا جانور لینا ہے، اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کون کون سے عیوب سے، نقائص سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کا سارے علوم جو ہے یہ معلوم ہونے چاہیے۔ اب جانوروں کے اندر کچھ عیوب تو ایسے ہیں جو معمولی عیب شمار کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی نہ ہو سکے، مگر اس سے بھی جانور بری ہو، وہ عیب بھی نہ ہو، معمولی عیب بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا بغیر کسی عیب کے جانور ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر بعض عیوب ایسے ہیں جن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں مزید بیان کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہر عیوب مختلف قسم کے ہیں، ظاہر ہر ایک پر ہم گفتگو کریں گے، تو بالخصوص آپ یہ ارشاد فرمایا، بالترتیب ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ کان، دم اور چکی، یار یہ اس کے اندر بھی عیوب پائے جاتے ہیں۔ کان کٹا ہے، اسے دم آدھی اس کی کٹی ہوئی ہے، یا چکی کے اندر عیب پایا جا رہا ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جانور کا کان، دم اور چکی، اس کے مسائل تقریباً ایک طرح کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دمبا یا دمبی وغیرہ ہوتی ہے تو ان کی دم کی جگہ چکی ہوتی ہے، باقی جو عام جانور ہیں ان کی دم ہوتی ہے، اور اسی طرح کان کے مسائل، یہ تینوں کے مسائل کم و بیش ایک طرح کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کان، دم یا چکی 1/3 کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ 1/3 کٹا ہوا ہے
تو قربانی ہو جائے گی، یعنی تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم جیسے یہ انگلی ہے، انگلی کے 3 حصے ہیں، تو ایک حصہ جیسے اتنی مقدار میں اگر کٹا ہوا ہے، دم کے 3 حصے کریں، کان کے 3 حصے کریں، چکی کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اگرچہ عیب ہے لیکن یہ قربانی اگرچہ عیب ہے مگر چھوٹا عیب قرار دیا گیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. صحیح. یوں ہی کان میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کان میں نمبر لگانے کے لیے یا نام لکھنے کے لیے سوراخ وغیرہ کر دیتے ہیں، صحیح، اور اس میں ٹیگ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے. صحیح. وہ جو سوراخ ہے وہ بھی تھوڑا عیب ہے. اسی طرح کان چیر جاتا ہے بیچ میں سے، وہ 2 حصے ہو گیا چیر کر، ٹھیک ہے، ایسی اگر صورت ہوئی تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، یہ بھی کم عیب ہے. اب اس میں قربانی نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کان یا دم یا چکی کٹی ہوئی ہے تو اب قربانی نہیں ہوگی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کان کٹا ہوا ہو، آدھی دم ہو، 1/3 سے زیادہ. بالکل آدھا بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ ہے ہوگا، مگر پھر بھی وہ آدھے سے اگر کچھ زیادہ بھی کٹا ہوا، یعنی 1/3 سے تھوڑا سا بھی زیادہ کٹا ہوا ہے کان یا دم کٹی ہوئی ہے یا چکی کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. پھر اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کی پیدائشی دم نہیں ہے، کسی جانور کی یہ پیدائشی دونوں کان نہیں ہے، یہ ایک کان نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا، اسی طرح ارشاد فرمائے، یہ تو آپ نے ظاہر تقسیم کاری کر دی مختلف جنس کو الگ کر کے تاکہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے. تو کان، دم اور چکی کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا. اب سینگ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، سینگ جو ہوتے ہیں جی اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سینگ کا حکم یہ ہے کہ سینگ بالکل اگر کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ہلکی سی جو ہے وہ ہلکا سا سینگ نظر آ رہا ہے، بالکل کھال کے ساتھ رکھ کے بھی سینگ کاٹ دیا گیا تب بھی اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سینگ تھوڑا سا کاٹ دیا، زیادہ کاٹ دیا یا بالکل کھال کے ساتھ رکھ کے کاٹ دیا تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، سینگ نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ سینگ کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. اگر سینگ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے اور اس کا وہ زخم ابھی تک باقی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا. اسی طرح اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ زخم باقی ہوگا تو یہ عیب شمار ہوگا، ورنہ عیب شمار نہیں ہوگا. جیسے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سینگ نکال دیتے ہیں بچپن میں، پھر آہستہ 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 جانور کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور جانور بھی تندرست و توانا ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی. اسی طرح پھر سینگ کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے، صحیح، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت اچھی تقسیم کاری کر دی، اور اگر ہم توجہ سے اس کو ذہن میں بٹھائیں نا، اس تقسیم کاری کو سینگ الگ کر دیے، اسی طرح دم، چکی اور کان کو الگ کر دیے، کیونکہ وہ کاٹنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس کی ایک جنس بن جاتی ہے. تو یوں انشاءاللہ تعالی اس طرح عیب آپ کی سمجھ میں بھی آ جائیں گے اور حکم کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ اس کو مزید ہم آگے لیں گے. آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو لوگ رشوت دے کر نوکریوں پر لگتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 کہتے ہیں ہم تو مٹھائی دے رہے ہیں، تو حضور ان کی جو تنخواہ آ رہی ہے اس سے اگر وہ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ رشوت لینا اور دینا تو حضور جائز نہیں ہے نا، تو اس میں رہنمائی فرما دیجیے کہ اس سے قربانی کیا وہ شخص کر سکتا ہے؟ جی، رشوت کے ذریعے جو نوکری حاصل کی، اب جو تنخواہ مل رہی ہے اس سے قربانی کرنا کیسا؟ دیکھیں، اولاً تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ رشوت دینا اور رشوت لینا یہ دونوں ہی ناجائز کام ہیں اور جہنم میں لے کر جانے والے کام ہیں. اب اگر کسی شخص نے رشوت دی معاذ اللہ اور اس نے نوکری حاصل کر لی، جو کام وہ کر رہا ہے اس کام کی اس میں صلاحیت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، صلاحیت موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جو کام اس کو دیا گیا ہے، جو وقت اس کو دیا گیا ہے، اس کام کو ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، وہ اپنا وقت بھی پورے طور پر دیتا ہے. اب جو اس کو وہاں سے سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، وہ تنخواہ لینا اس کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس تنخواہ میں سے اس کے پاس پیسے جمع ہوئے، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب اس کو قربانی کرنے کی اجازت ہے، یعنی قربانی کرنا اس پہ واجب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. باقی یہ بات ذہن میں رہے کہ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلیں ٹھیک ہے رشوت دے دیتے ہیں، رشوت دے کے نوکری حاصل کر لیتے ہیں، جو سیلری آئے گی وہ تو جائز ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ انداز مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدا جو آپ کر رہے ہیں وہی 100% غلط ہے. صحیح. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رشوت دے کر کوئی پوسٹ حاصل کرتا ہے، اب جتنی اس نے رشوت دی ہوتی ہے
لوگوں سے وصول بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رشوت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے مٹھائی کہہ کر دے دی ہے، تو مٹھائی کہہ کر دے دی جائے تو اس کو پھر وصول نہیں کیا جاتا. پھر یہ جو مٹھائی کہہ کر اس نے رشوت دے کے نوکری لگوائی ہوتی ہے، پھر یہ جو مٹھائی اس نے اس کو دی ہوتی ہے، پھر یہ دیگر عوام سے وہ مٹھائی اپنی واپس وصول کرتا ہے، ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے. کہتا ہے میں نے تو 10 لاکھ روپے دے کے نوکری حاصل کی ہے، لہٰذا اب میں اپنی جو مٹھائی میں نے دی تھی وہ واپس لوں گا. تو وہ مٹھائی نہیں ہوتی، وہ رشوت ہی ہوتی ہے. تو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی رکھ دیں، ظاہر ہے وہ رشوت ہی ہے. تحفہ کہہ کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. حالانکہ ایسے شخص کو کہا جائے ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے اس کو دے رہے ہو تو فلاں شخص غریب اس کو بھی دے دینا. اچھا، قربانی کے حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا لوں کہ ان ایام میں اگر کسی کا کام، اچھا یہ اسی طرح کا کام ہو کسی کا بکروں کا اور بڑے جانوروں کا، اور وہ 2 بکرے سیٹ صاحب کو بھجوا دے، چلیں حضور قربانی کر لیجئے گا، ظاہر ہے وہ رشوت میں ہی آئے گا. صحیح، ضرور رشوت میں آئے گا کہ جب اپنا کام نکلوانے کے لیے اس نے اس طرح کا عمل کیا تو وہ ضرور رشوت میں آئے گا. ظاہر ہے موسم کے پھل اور اس طرح کی چیزیں بھی دی جاتی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، رشوت کے حوالے سے روایت کا مفہوم یہی ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. جی مزید کال لیں گے ہم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہے میرا اور میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ پلاٹ کی قیمت تقریباً 3 سے 4 لاکھ ہے. پلاٹ لیا ہوا ہے، قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ 3 سے 4 لاکھ روپے پلاٹ کی قیمت ہے، اور ظاہر ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ضرورت سے زائد ہی پلاٹ ان کا موجود ہے تو ان پر قربانی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جنس الگ کی تھی عیوب کے حوالے سے، تو اب تھنوں کے بارے میں بتائیں کہ اگر تھن جو ہیں اس میں عیب پایا جا رہا ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ تھنوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تھن اگر خشک ہو جائیں، یعنی جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر ایک تھن خشک ہو گیا تو یہ اس میں عیب شمار ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. بڑا جانور ہے، گائے بھینس وغیرہ ہے، اس کے اگر 2 تھن خشک ہو گئے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی خشک ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس میں دودھ نہ ہو؟ نہیں، خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھنوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اصل حیت ہوتی ہے تھنوں کی، ختم ہو جائے، اب وہ خشک ہو کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ مراد ہے. پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ تو سیدھا سیدھا یہ مسئلہ ہے کہ تھن خشک ہو گئے، وہ نظر آ رہے ہیں کہ تھن خشک ہو چکے ہیں، تھن ہے لیکن دودھ نہیں ہے. جی، اب تھن ہے دودھ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک تو اس اعتبار سے مسئلہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب دودھ موجود نہیں ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ ویسے ہی دودھ خشک ہو گیا خود بخود، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ہاں، بذریعہ علاج کسی جانور کا دودھ خشک کروا دیا، صحیح، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں کے جو دانت ہوتے ہیں نا، بالخصوص اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک زبردست مسئلہ بنتا ہے. 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت، اور پھر اس میں جو دھوکے بازی ہوتی ہے. تو آئیے میں دانتوں کا بھی سوال عرض کرتا ہوں. دانتوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دانتوں میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی عمر پوری ہونے پر دلالت کرتے ہیں عمومی طور پر. ٹھیک ہے. وہ 2 دانت ہیں، چھوٹا جانور ہے، اس کا سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلے دانت گراتا ہے، پھر اس کے نئے دانت آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دوسرا جانور ہے، بڑا جانور ہے، وہ 2 سال کے بعد دانت گراتا ہے، پھر اس کے نئے دانت آتے ہیں. تو وہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو چیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عمر کا اسی سے پتہ چلتا ہے. ہاں، ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ نے خود گھر پر جانور پالا ہے. صحیح. گھر پر آپ کے پاس جانور موجود ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس نے ابھی تک دانت نہیں جیسے گرائے. ان دنوں میں کسی نے جانور لیا ہو. جی، ان دنوں میں کسی نے جانور لیا، یہ عید پر بکری ان دنوں میں اس نے لی، یا اس کے گھر میں جانور پہلے سے موجود تھا، بکری پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب اگلی عید پر وہ اس کو ذبح کر سکتا ہے کہ وہ 1 سال کی ہو گئی. اب دانت شرط نہیں، اگرچہ اس کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، اگرچہ نہ آئے ہوں، معلوم ہے کہ عمر پوری ہو گئی. صحیح. مگر جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اب اس چیز کو دیکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر تاجروں کی یہی کیفیت ہے کہ وہ مال کمانے کے لیے غلط بیانی کر جاتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. سامنے والے کا واجب ہے، اس کا بیچارے کا واجب ترک ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مگر ہمارے ہاں جب ایک بات پائی جاتی ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے. سامنے والے کی بات پہ ہم کس حد تک اعتماد کر سکتے ہیں؟ یعنی اس حوالے سے کہ ہم جانور لینے گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب دانت نہیں ہے، یا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے
کہہ رہا ہے 1 سال ہو گئی اس کی، میں میرے گھر کا ہے اور یہ جی میں یہی بیان کر رہا ہوں، آپ جانور لینے کے لیے جائیں گے منڈی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کو یہی کہیں گے کہ میرے گھر کا جانور ہے، میرے گھر کا پالا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے وہ ان کی بات اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس معاملے میں تاجر کی بات پر یوں اعتماد نہ رسک نہ لیا جائے. جو دانت چیک کرنے ہیں عمر کے حوالے سے ان کو چیک کرنا ضروری ہے. تو یہ تو 2 دانت ہیں جو عمر کے حوالے سے چیک کرنے ہیں. ٹھیک ہے. بقیہ جانور کے وہ دانت ہوتے ہیں جن سے وہ چارہ کھاتا ہے. صحیح. اگر اس کے وہ دانت نہیں ہیں اور وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا دانت دونوں ہیں لیکن اگر دونوں دانت آدھے آدھے ٹوٹے ہوئے ہوں، بالکل واضح لگ رہا ہے کہ دانت تو ہے لیکن ٹوٹ گئے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کے ٹوٹنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا جو دانتوں کا مسئلہ ہے وہ ان جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان سے تو جانور چارہ کھاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جانور جو چارہ کھاتا ہے وہ سائیڈ والے دانتوں سے کھاتا ہے. تو اگر یہ ٹوٹ بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. یعنی عمر پوری ہونے کے حوالے سے یہ جو ہے وہ موجود ہوں، معلوم ہو کہ دانت اس کے آئے تھے تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا. لیکن ہم مطلب 2 دانت کی موجود دیکھیں یا کہ موجود ہیں جب بھی ہم جانور لیں، جب بھی جانور وہ کہ بھائی تھے ٹوٹ گئے، اب آپ خرید لیں 1 سال کا ہو گیا یا 2 سال کا ہو گیا، تو ہم اس کی بات پہ اعتماد نہ کریں. ہاں اس کی بات پہ اعتماد نہ کریں. وجہ اس کی یہی ہے، اب شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جو بیچنے والا ہے وہ مسلمان ہے، جی وہ اپنی بات پر قسم بھی کھا رہا ہے. جی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے گھر کا پالا ہوا ہے، 2 سال کا ہے. تو بہت سارے تاجر ایسے بھی ہیں احادیث طیبہ میں بھی جن کا ذکر کیا گیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کیفیت ایسی ہے، سبھی جانتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب تاجر کے پاس آپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو الا ماشاء اللہ جھوٹ بولنے والے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سچ بول کر اپنی چیز کو بیچتے ہیں. جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے وجوب کا خیال رکھا جائے. ٹھیک. جو قربانی واجب ہے اس کا خیال رکھا جائے اور اس اعتبار سے اعتماد نہ کریں. جب کنفرم ہو جائے کہ ہاں جانور کی عمر پوری ہے پھر ہی لیا جائے. ٹھیک. اچھا اگر کسی جانور کی جو ناک ہے اگر وہ کٹی ہوئی ہو، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جانور کی اگر ناک کسی نے کاٹ لی، جی ناک کٹی ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض اوقات جانور خود بھی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ناک کٹ گئی، اس طرح سینگ کی وجہ سے کٹ گئی، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا اس میں آنکھوں کا بھی کوئی حکم ہے؟ جیسے اب سینگ والے جانور آپس میں لڑ رہے اور کسی کی مطلب آنکھ میں جو سینگ لگا دوسرے جانور کی آنکھ پھوٹ گئی اس کی، تو کیا اس کو عیب میں لیں گے ہم؟ بالکل آنکھوں کا بھی حکم ہے. ایک ایسا جانور ہے جو بالکل اندھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ایک ایسا جانور ہے جس کی ایک آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں ایسا جانور ہے جس کو نظر آتا ہے مگر تھوڑا ٹیڑھا نظر آتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. جی مزید انشاءاللہ ہم عیوب پر گفتگو کریں گے. آپ کی کالس لیتے ہیں. علی اصغر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. حضور میرا سوال ہے کہ صدقے کا گوشت جو آدمی صدقہ کر رہا ہے وہ خود کھا سکتا ہے؟ صدقے کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ دیکھیے صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے. جی ایک تو نفلی صدقہ ہوتا ہے، جب وہ نفلی صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں سے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک دوسرا ہے کہ وہ واجب صدقہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے منت مانی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کروں گا، اب اس نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے جانور ذبح کیا تو اب اس کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتا. جانور ذبح کیا ہے، شریف فقراء کو دینا ہوگا، انہی پر تصدق کرنا ہوگا. ٹھیک. جی اگلی کال. یہ پوچھنا تھا کہ ہم 4 بھائی ہیں گھر میں، چاروں شادی شدہ ہیں، تو ہم پہ قربانی واجب ہے یا اس سے زیادہ کے واجب ہے؟ جی 4 بھائی ہیں، ساتھ ہی رہتے ہوں گے، شادی شدہ بھی ہیں، قربانی کا وجوب کس پر ہوگا؟ دیکھیں قربانی کا وجوب ہر اس شخص پر ہوگا جو صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے. گھر کے چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں یا اس کے علاوہ بالغ افراد ہیں، سب پر جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی کا وجوب ہوگا. ہمارے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک ہی گھر میں موجود ہیں، اب گھر میں مثال کے طور پر 9-10 افراد موجود ہیں، جی تو یہ سب پیسے ملا کر بڑا جانور خرید کے لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے سب کی طرف سے قربانی ہو گئی. یاد رہے کہ اگر ایسا کیا، جی 10 افراد پہ قربانی لازم تھی، یہ ایک گائے یا بیل یا اونٹ لے کر آئے اور انہوں نے 10 افراد کی طرف سے قربانی کر دی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک.
کیونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. اب جب 10 افراد ہو جائیں گے تو کسی کا بھی ایک حصہ مکمل نہیں ہوگا. جب ایک حصے سے کم کسی کا حصہ ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس لیے دیکھ لینا چاہیے کن کن پر قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر افراد ہی 6 ہیں جن پہ قربانی واجب ہے. اب یہ جانور لے کر آ گئے اور انہوں نے 10 افراد کی طرف سے جانوروں کو ذبح کر دیا، تو جب 6 پر قربانی لازم ہے یا 7 پر قربانی لازم ہے تو انہی کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے تاکہ قربانی جن پہ واجب ہے ان کی طرف سے ہو جائے. ہاں اگر سب پر ہی واجب ہے تو سب کو اپنا وجوب ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، 1-2 SMS بھی شامل کرتے ہیں. میرے پاس 2 تولے سونا اور میرے ہسبینڈ کے پاس 8,000 روپے ہیں، تو قربانی کے وجوب کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں گولڈ اگر فقط گولڈ ہے تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر 7.5 تولہ گولڈ نہیں ہے، کم ہے، اس کے ساتھ نہ چاندی ہے، نہ کوئی پرائز بانڈ وغیرہ رکھے ہوئے، نہ ہی اور ضرورت سے زائد کوئی مال موجود ہے، تو عورت پر قربانی لازم نہیں ہے. اور شوہر کے پاس فقط 8-10 ہزار روپے ہیں تو اس پہ بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر بچوں کا عقیقہ بچپن میں نہیں کیا تو کیا اب اس رقم کو صدقہ کرنا ہوگا؟ مزید یہ کہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان کو مشورہ بھی مل جائے گا. قربانی کے ایام میں اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیے عقیقہ جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے. عقیقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے صدقہ کر دیے جائیں، اور وہ لازمی و ضروری بھی نہیں ہے. صحیح. شاید یہ ضروری سمجھ رہے ہوں کہ عقیقہ نہیں کیا تو اب جو ہے وہ رقم کو صدقہ کرنا ہے. جو قربانی کا حکم ہے وہ حکم یہاں پہ نہیں ہے. ہاں یہ قربانی کے ایام میں ان کی طرف سے عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ایک بڑے جانور میں انہوں نے 5 قربانیاں کر لی اور 2 حصے عقیقے کے رکھ لیے. ٹھیک ہے. اچھا، جانور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں نر اور مادہ کی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، جس کو خنثی بھی ہم کہتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے یہ جو جانور ہے یہ بھی عیب والا جانور کہلاتا ہے. یعنی جس جانور میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں خنثی جانور کہلاتا ہے. یہ بھی عیوب میں شمار ہے اور اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم. میں نے قرض لیا ہوا ہے 50,000 روپے، جو میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہوں، اور سیلری آتی ہے میری مہینے کی، تو اس کو قربانی کرنی ہے، تو قربانی واجب ہو. اچھا، SMS بھی مجھے آیا ہے اس حوالے سے کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا، تو دونوں کو اگر آپ پلس کر لیں. اول انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے قرض لیا ہوا ہے 50,000 روپے اور ابھی سیلری وغیرہ آتی ہے. جی. تو بظاہر ایسا ہے کہ قربانی کا وجوب نہیں ہوگا اگر فقط اتنی ہی کیفیت ہے ان کی. ٹھیک ہے. اگر قرض کے علاوہ ان کے پاس اتنا مال موجود ہے، سونا چاندی وغیرہ موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے جس میں سے 50,000 روپے قرض مائنس کر کے پھر بھی صاحب نصاب بچتے ہیں تو قربانی ان پہ لازم ہوگی. باقی جہاں تک قرض لے کر قربانی کرنے کا تعلق ہے تو بعض صورتوں میں تو ضروری ہی ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر پلاٹ موجود ہے، مکان ضرورت سے زائد موجود ہے، ابھی وہ پلاٹ فوراً بک نہیں رہا مگر قربانی واجب ہے، تو اب تو یہاں پہ حکم ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے. ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم. اٹک سے بات کر رہا ہوں، ساجد احمد اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دراصل کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ پہلے مل گئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ ہم نے قسطوں پہ ادا کر قرض کی صورت میں، تو اس جو پیسے ہمیں پہلے ملے ہیں اسے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کمیٹی کا اصول یہی ہوتا ہے، بعضوں کا 2 لاکھ کی کمیٹی ہے، 2 BC آپ نے بھری، آپ کو مل گئی، نمبرنگ ہوتی ہے، تو دیکھا جائے تو 10,000 ہی بھریں. جی. آپ قربانی بقیہ جو رقم ان کے پاس جو رقم آئی ہے ظاہر ہے یہ مقروض ہیں. جی. بقیہ ساری کی ساری رقم ان کو ادا ہی کرنی ہے، تو یہ مقروض ہیں. قربانی واجب نہیں ہوگی اگر فقط ان کے پاس اتنا ہی مال ہے. ٹھیک. ہاں اگر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن واجب نہیں، وجوب نہیں ہے. جی اگلی کال. ضلع خوشاب سے بول رہا ہوں، حافظ محمد رمضان. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ جانور لیا ہے قربانی کے لیے جی، اور وہ دودھ دینا شروع کر دے، کیا اس کا دودھ گھر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی، قربانی کے جانور کا دودھ اس کا استعمال. جی، قربانی کے جانور کا جو دودھ ہے، قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر قربانی کا جانور لیا اور اب اس نے دودھ دینا شروع کر دیا تو دودھ اگر اول تو یہ حکم ہے کہ اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک. اگر اس کو استعمال کیا ہے تو اتنی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی. ٹھیک. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، یعنی کبھی زندہ نکلتا ہے کبھی مردہ نکلتا ہے. ایک تو یہ. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جانور اپنے آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، مارتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں ایسے جانور کی قربانی تو ہو جاتی ہے جی، یہ جانور میں عیب شمار نہیں کیا جاتا. لوگوں میں معروف ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جو جانور حمل سے اس کی قربانی نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے. ہاں اگر پہلے پتہ چل گیا تو جو شخص صاحب نصاب تھا جس پہ قربانی واجب تھی، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر لے. اس کی بھی قربانی کرے گا جب بھی ہو جائے گی، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر لے. ٹھیک. ہاں جو شرعی فقیر تھا جس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، اس پر تو اسی جانور کی قربانی لازم ہو گئی، یہ تو اسی جانور کی قربانی کرے گا. صحیح. پھر جب قربانی کی جاتی ہے، اب اگر جو ہے وہ پیٹ سے بچہ نکلا، اگر تو وہ مردہ ہے تو ظاہر ہے وہ ضائع ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ذبح نہیں کیا تو اس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جانور جیسے گائے دیگر جو اس طرح کے نر جانور ہوتے ہیں جو بچہ دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بچے نہیں دے پاتے، تو کیا یہ بھی عیب میں شمار ہوگا؟ نہیں، یہ عیب میں شمار نہیں ہوگا. جیسے بہت بوڑھا جانور ہو گیا، جی جی، اب جانور بہت بوڑھا ہو گیا، اب اس کی جو ہے وہ بچوں کی صلاحیت باقی نہ رہی، جی تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی. ٹھیک. جی مزید کورس لیں گے ہم. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے کو دعا مانگتے ہیں، کیا وہ مانگنا ضروری ہے؟ جی دعا مانگنا ضروری ہے، کیونکہ دعاؤں کا معاملہ آپ کے علم ہی ہے کہ آلٹرنیٹ بھی چاہیے دعا تو آتی بھی نہیں ہے. دیکھیں دعا تو مانگنی ہی چاہیے. جی جی. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایک وجوب آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوا، اب آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے. جی جی. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے جس نے قربانی کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عربی دعا بھی ہے، اگر وہ مل جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے، اور ساتھ ہی دعا بھی کر لی جائے کہ اے میرے پروردگار، سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرنے کے لیے میں نے جانور ذبح کیا تو میری طرف سے قبول فرما. ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس آیا ہے کہ بلوچستان کا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں پر بکروں کی شاید کوئی ایسی نسل ہے جانور کی جس کے کان ہی نہیں ہوتے، تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیں کتب میں جو تحریر ہے اس حوالے سے کہ ایسے جانور جس کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو یا جس کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک کان بھی اگر اس کا پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جی مزید کال. میرا نام محمد سلیم شہزاد ہے جی. ہمارا ایک کٹی ہے جس کے دانت ابھی نہیں ٹوٹے، ابھی اس کی عمر کا ہم کو نہیں پتا، تو اس کا وزن تقریباً 2.5 من ہے، تو اس کو ہم قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ ہم نے ویسے خریدا ہوا ہے باہر سے. جی عمر کا تعین نہیں ہے، عمر کا معلوم نہیں ہے، وزن 2.5 ہے، 2.5 من وزن ہے. جی. تو عمر کا تعین تو ضروری ہے. وزن کی کہتے یعنی جی بڑا جانور ہے تو اس کا جو ہے وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. عمر کا تعین ہوگا تو ہی اس کا جو ہے وہ وجوب ادا ہو سکے گا. جی اگلی کال. ہند کے شہر ویرم گام سے غلام مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سفر حج میں ایک حاجی کو مکہ شریف میں 14 دن اور 7-8 گھنٹے رہتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ 15 دن سے کم وقت رہتا ہے، تو بعد میں مدینہ شریف اور یا دوسری جگہ جاتا ہے تو مقیم کے مسافر کہلائے گا. نماز کیسے پڑھے گا؟ رہنمائی فرمائیے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں 2 صورتیں ہیں. ایک تو مکہ شریف میں جب جاتے ہیں وہ حج کے ایام سے پہلے کے دن ہیں، اور ایک حج کے ایام کے بعد کے دن ہیں. تو اگر کوئی شخص پہلے اس کو 15 دن پورے وہاں پر نہیں ہوئے، اب اس کو مینا جانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے 15 دن پورے نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ مسافر ہے اور قصر کا اس کو حکم ہوگا. ٹھیک. پھر جب حج کے ایام ختم ہو گئے تو اب واپسی اگر اس کو 15 دن رہنا ہے تو مقیم کہلائے گا. اگر واپسی پر بھی 15 دن سے کم اس کے دن ہیں تو ایسی صورت میں یہ مسافر ہی کہلائے گا اور قصر نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا جانوروں کے عیوب پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. لاغر جو جانور ہوتا ہے اتنا کمزور کہ جس کا چلنا اور بیماری بھی لگتی ہے کہ اس میں ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسا کمزور لاغر بیمار جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، جی، تو ایسے جانور کی قربانی تو نہیں کی جا سکتی. پھر ایسا مریض ہوتا ہے جانور کہ اس کا مرض ظاہر ہوتا ہے.
اب اس کے سامنے چارہ بھی دیا جائے اس کو تو وہ چارہ بھی نہیں کھا پاتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر لنگڑا پن ہو جانور میں؟ ہاں لنگڑا پن ہے، لنگڑا پن اگر تو ایسا ہے کہ وہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کو آرام سے لے کے جا رہے ہیں تو خود چلتا ہوا قربان گاہ تک چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر لنگڑا پن ایسا ہے کہ وہ اپنے اس پاؤں کے اوپر زور ہی نہیں دے سکتا، اس کو کھینچ تان کر لے کے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے ہم۔ ہمارے بکرے نے نا دیوار پہ سینگیں گھسنی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ سینگ کے حوالے سے سینگ، شاید سینگ جو ہے وہ دیوار میں مارا تو سینگ ہو سکتا ہے، ہلکا بھی آیا کہ جی ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا ٹوٹ گیا ہو یا اس کے اوپر رگڑ آ گئی ہو جی، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ جیسے سینگ کا بتایا کہ سینگ تو جب تک جڑ سے اکھڑ نہ جائے اس وقت تک عیب شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ سینگ والا جو سوال تھا کہ دیوار سے رگڑ کر اس کو مطلب گھس دیا، یہ آپ نے جواب ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح ہماری ایک بکری یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو تھن ہے ایک بچپن سے ہی نہیں ہے اور دوسرا بھی سوکھ گیا، اس میں دودھ نہیں ہے، تو اب قربانی کا کیا ہوگا؟ ہاں، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، یعنی تھن میں جو بتایا گیا پہلے بھی کہ تھن میں جو چھوٹا جانور ہے اس کا ایک دودھ بھی خشک ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا ابتدا سے ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس اعتبار سے ان کا ایک تو ابتدا سے نہیں ہے، دوسرا بالکل چھوٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اس میں دودھ نہیں ہے۔ جی ٹھیک جی، کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نقدی رقم بھی نہیں ہے اور سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس زمین ہے، کیا اس کی قیمت بھی قربانی جوڑی جائے گی قربانی کرتے وقت؟ جی، زمین کی انہوں نے وضاحت نہیں کی جی کہ زمین کون سی ہے۔ بعض زمین تو ایسی ہوتی ہے کہ جس زمین کی آمدنی سے ان کی گزر اوقات ہو رہی ہوتی ہے، صحیح، اس کے علاوہ اور بھی اگرچہ ان کے پاس رقم موجود ہو مگر وہاں سے جو رقم آ رہی ہے وہ بھی ان کی گزر اوقات میں شامل ہو رہی ہے، گزر اوقات اس سے ہو رہی ہے، تو وہ تو زمین ضرورت کی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ان کی گزر اوقات اس سے نہیں ہے، وہاں سے جو بھی آمدن وغیرہ آ رہی ہے گزر اوقات اس سے نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس زمین کی وجہ سے بھی قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بھیڑ یا دمبے کی جو اون ہوتی ہے اس کو بعض اوقات اتنی وہ آ جاتی ہے کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ اس پہ عیب شمار کیا جائے گا؟ اس کو نہیں، اس کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ بھیڑ دمبے کی جو اون وغیرہ ہے وہ تو ویسے بھی اتاری جاتی ہے جی، تو عیب شمار نہیں ہوگا، ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جانور خریدا تو اس وقت بے عیب تھا اور بعد میں اس میں عیب پایا گیا، تو اب کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، دیکھیے، اگر تو صاحب نصاب نے جانور خریدا تھا اس وقت تو وہ بے عیب تھا، اب عیب ہو گیا، اس پہ تو لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ اور اس کے علاوہ اب اگر جس نے جانور خریدا تھا وہ شرعی فقیر تھا، اگرچہ ایسی کیفیت اس کے ساتھ جو پائی جائے گی، جانور لے کر آیا اس وقت تو جانور بالکل ٹھیک تھا، اب جب جانور لے کر آ گیا اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو شرعی فقیر جو ہے وہ اسی کی قربانی کرے گا، اور جو صاحب نصاب تھا وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں کے عیوب پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، کال لیتے ہیں۔ مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک فلیٹ اپنا بک کرایا تھا، تقریباً 2.5 لاکھ روپے اس میں جمع کر چکا ہوں، آیا میرے بھی اس کا قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ایک فلیٹ بک کرا ہوا ہے، 2.5 لاکھ پیمنٹ کر دیے۔ دیکھیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو فلیٹ بک کروایا ہے وہ خرید و فروخت کے لیے، بیچنے کے لیے کروایا ہو، تجارت کے لیے کروایا ہو، صحیح۔ اور دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، گھر کے لیے کروایا جہاں پہ رہائش اختیار کرے گا، صحیح۔ تو اگر تو تجارت کے لیے کروایا تو ظاہر ہے اب اس کی قیمت موجود ہے، تو اس صورت میں ان پہ قربانی لازم ہوگی، ٹھیک۔ اور اگر رہائش کے لیے کیا ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور جو پہلی صورت ہے کہ تجارت کے لیے لیا ہے، تو اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اتنے مقروض نہ ہوں کہ فلیٹ کی قیمت ایک طرف ہو اور قرض انہوں نے اتنا دینا ہے کہ فلیٹ کی قیمت اس کے اندر آ جاتی ہے، فلیٹ کی قیمت اگر اس میں سے قرض منہا کریں تو ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو اس صورت میں بھی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ جی، اگلی کال۔
हम फैसला बाद से बोल रहे हैं जावेद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कुर्बानी का कोई जानवर अगर तोहफे में दे दे तो क्या कुर्बानी जायज है उसमें या नहीं, इसके बारे में जरा मजीद रहनुमाई फरमा दीजिए। तोहफे में जानवर अगर मिले? जी बिल्कुल, तोहफे में अगर किसी को जानवर मिला है तो वो अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, उनकी मिल्कियत में आ गया वो। जी। अच्छा, जैसे भी आपने इरशाद फरमाया कि जानवर का लंगड़ापन ऐसा है कि वो चल सकता है, एक तो ये आपने फरमाया कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ज़बहा करते हैं तो जानवर भागता है, उसमें अगर उसकी टांग टूट गई या कोई इस तरह का ऐब पैदा हो गया तो अब क्या होगा? देखिए, ये अयूब जितने भी बयान हुए हैं जी जी, वो पहले अगर इस तरह के ऐब वगैरह मौजूद हैं तो अब उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। ठीक है। मगर जब जानवर को ज़बहा करने लगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर ताकतवर होता है, वो छूट के भागता है। अब अगर वो छूट के भागा, उसकी टांग ऐसी टूट गई कि अब वो चल ही नहीं सकता, तो उस वक्त का जो ऐब है वो ऐब शुमार नहीं होगा। यानी फ़ौरन जानवर को फिर पकड़ कर लाए और जानवर को ज़बहा कर दिया। अगरचे अब जब उसको ज़बहा किया है तो अब उसके अंदर ऐब मौजूद है, मगर इस ऐब को ऐब शुमार नहीं किया गया, यानी ऐसी सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि हमारे पास जो बड़ा जानवर है जिसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए, उम्र तो उसकी 2 साल है लेकिन दांत नहीं है उसके, अब क्या फरमाएंगे? अब जैसे इन्होंने कहा कि उम्र 2 साल है जी, अगर इनको उम्र का तयन इस तरह से है कि इन्होंने खुद अपने घर पे वो जानवर पाला है, तो अगरचे उसके 2 दांत मौजूद नहीं है, असल तो ये है कि उम्र का पता चले कि 2 साल का है। ठीक है। अगर खुद इन्होंने घर पे पाला है और उनको मालूम है कि 2 साल का है तो ज़रूर इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है। 4 तोला गोल्ड है, सोना है हमारे पास, कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? 4 तोला गोल्ड, अगर फ़कत गोल्ड ही है, इसके अलावा कोई रकम मौजूद नहीं है, कोई माल तिजारत नहीं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा सामान मौजूद नहीं है, तो गोल्ड अगर फ़कत है तो 7.5 तोला होना ज़रूरी है, वरना कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ठीक है। मज़ीद कॉल्स लेंगे हम। 5-6 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है और जमा पूंजी मेरे पास कोई 1.25 लाख रुपए के करीब है जो मैंने बच्ची के जहेज के लिए रखा हुआ है, तो क्या फिर मेरे ऊपर कुर्बानी फर्ज है या नहीं? तनख्वाह भी नहीं मिल रही, रकम भी जमा की हुई है, शादी का सिलसिला है बच्ची की। अल्लाह ताला इनके मसाइल को हल फरमाए। जहाँ तक तनख्वाह का ना मिलना है वो एक अलहदा चीज़ है। जी जी। बाकी इन्होंने कहा कि मेरे पास रकम जमा शुदा मौजूद है, 1.25 लाख रुपया मौजूद है, तो ज़ाहिर है जिस शख्स के पास 1.25 लाख रुपया मौजूद है वो साहिब निसाब है। ठीक है। तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम होगी। ठीक है। हाँ, ये लाजिम नहीं है कि बड़ा जानवर लेकर आए 40-50 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्च कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी लाजिम है तो एक हिस्सा भी डाला जा सकता है, बड़े जानवर में एक हिस्सा डाल दिया जाए। इस तरह बाज़ औक़ात परेशानी हो जाती है कि अब अगर कुर्बानी करेंगे तो जो रकम जमा शुदा है जो बच्ची के लिए रखी हुई है वो रकम कम हो जाएगी, फिर तनख्वाह भी नहीं मिली। सही। तो इस तरह का अंदेशा है। वैसे तो अल्लाह ताला की बारगाह में देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल माल कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। बाकी ये है कि ये कर लें, ज़रूरी नहीं है बड़ा जानवर लेकर आएँ, अपने पास से जो है वो सोचें कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, बकरा लेकर आ जाएँ 30 हज़ार रुपये का, तो ये ज़रूरी नहीं है। लोगों की बातों की परवाह ना करें। ठीक। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जैसे होता है कि लोगों की बातों की परवाह करते हुए कि लोग क्या कहेंगे कि आपने बस हिस्सा डाल दिया, जी आपके पास तो पैसे थे, आप तो अच्छे भले हैं, आपको तो यूं करना चाहिए था, तो उसकी परवाह ना करें, अपने हालात को भी मद्देनजर रखें। ठीक है। उसके एतबार से कोई एक हिस्सा डाल दें बड़े जानवर में। हमारा जो घर है SMS आया है कि ये 3 मरले पर बना हुआ है और 7 मरले का प्लॉट खाली है, तो क्या हम पर कुर्बानी वाजिब होगी? टोटल 10 मरले होगी जगह, 3 पे उन्होंने घर बनाया, 7 बाकी है। देखिए, इसमें उलमा ने ये लिखा है कि गर्मी और सर्दी का जो घर है उसके अलावा अगर और भी इनके पास जगह मौजूद है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी लाजिम होगी। ठीक है। ये जो मसला इन्होंने बयान किया है वो एक ही अहाता है, मिसाल के तौर पर 10 मरले का 3 मरले पर बना हुआ है और बाकी जगह खाली है, तो इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता कर लें। ठीक है। मदी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हुआ जानवरों के अयूब पर गुफ्तगू की गई। इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम आइंदा हफ्ते इस पर कलाम करेंगे। आपके SMS भी बाकी हैं। आज जुमेरात है और जुमेरात को हम दावत पेश करते हैं आपको दावत इस्लामी के हफ्ता बार सुन्नत भरे इज्तिमा की। तो आप जहाँ भी हों कोशिश करके इन इज्तिमा की शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन भी मिलेगा, अमल पर एक आपको रग़बत भी मिलेगी, ज़बरदस्त मदनी माहौल होता है।
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں گے. جہاں ایسی صورت نہ ہو تو مدنی چینل پہ براہ راست بھی یہ دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے سلسلے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اجتماع میں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.